السلام علیکم۔ حکومت سازی کا عمل اس حوالے سے تاریخ ساز ہے کہ دو تاریخیں رقم ہونے جا رہی ہیں۔ پہلی کہ پنجاب میں ایک خاتون وزیر اعلیٰ معافی چاہتا ہوں، وہ بننے جا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ آج پنجاب اسمبلی کے اراکین نے اپنی رکنیت کا حلف جو ہے وہ لے لیا ہے، اور کل ظاہر ہے کہ بزنس آگے بڑھے گا اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ دوسری تاریخ رقم یہ ہونے جا رہی ہے کہ سندھ میں ایک ایسے وزیر اعلیٰ کو یا کے لیے نامزد شخص کو کر دیا گیا ہے جو آلموسٹ تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ بننے جائیں گے سندھ کے، مراد علی شاہ صاحب۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اور ایک اور تاریخ جو ہے وہ اس حوالے سے کہ ایک ہمارے کرسچن کمیونٹی کے پاکستانی دوست بھائی، وہ انتھونی نوید، اگر ان کا میں نام درست لے رہا ہوں امداد صاحب، وہ جو ہیں ڈپٹی اسپیکر ہوں گے۔ تو اس حوالے سے تاریخ جو ہے یہ بننے جا رہی ہے، تو حکومت سازی کا عمل شروع ہے۔ اسی پر ہم آج گفتگو کریں گے کہ پنجاب میں کیا ہوگا، مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا جو حکومت سازی سے آگے جو حکومت کی ڈیلیوری ہے وہ کیا ہوگی، ان کی گورننس کا لیول کیا ہوگا، اور پنجاب کس طرح ایک نئے تجربے سے گزرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو وفاق کے چیلنجز ہیں، ظاہر ہے کہ پہلے دن سے اور وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی شہباز شریف صاحب یا انتخابات سے پہلے ہی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ معاشی استحکام ان کی اولین ذمہ داری ہے، اور یہ اولین ذمہ داری محسوس پاکستان کے تقریباً تمام کے تمام جو پولیٹکس کے کریکٹرز ہیں یا جو ریاستی کریکٹر ہیں وہ سب کے سب یہی محسوس کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ نہیں کر رہے جو آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا قرضہ روک دیا جائے۔ تو ان حالات میں جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو سے جناب امداد سمرو صاحب نے، اور صحافی ہیں اور اپنا ولاگ بھی کرتے ہیں، اور جاوید فروکی صاحب کو بھی کئی اشرے ہو گئے صحافت کرتے ہوئے، اور اپنا ولاگ بھی کرتے ہیں، رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، کالم بھی لکھا کرتے تھے۔ آج کل میرا خیال ہے یہ شغل آپ نہیں کر رہے۔ تو نور اللہ صاحب بڑے خوبصورت ڈریس میں ہیں آج ماشاءاللہ، تھوڑے سے ناراض بھی لگ رہے ہیں۔ تو میں امداد سمرو صاحب، ویسے اصول تو یہ ہے، جاوید فروکی صاحب نے کہا تھا کہ آج ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان سے سوال کیا جائے، آغاز ان سے کیا جائے، تو میں آپ کی اجازت سے نور اللہ صاحب سے سوال کر رہا ہوں۔ نور اللہ صاحب، آپ کو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مطلب میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں ایک کامیاب وزیر اعلیٰ نظر آ رہی ہیں؟ محمد، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ اصل میں وزیر اعلیٰ ایک شخص کا نام نہیں، حکومت جو چلانا جو ہے وہ کسی ایک انڈیویجول نے نہیں چلانا ہوتا، وہ پوری پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے اراکین اسمبلی کی اور بیوروکریسی ہے۔ تو نواز لیگ کو، پاکستان مسلم لیگ نواز کو بہت تجربہ ہے اس حوالے سے، خصوصاً پنجاب میں لوگوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے پروجیکٹس سٹارٹ کرنے ہیں، کیسے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو یہ ان کی ایک لیگیسی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ آئے گا، اور ان کے ساتھ سینئر لوگ موجود ہوں گے ان کو گائیڈ لائنز دینے کے لیے، ان کو فیڈ کرنے کے لیے، اس حوالے سے تمام جو پروگرامز ہو رہے ہوں گے۔ اور آج کا ان کا بڑا اگریسو سا موڈ مجھے نظر آیا ہے پارٹی کا، جیسے انہوں نے بطور حکومتی پارٹی، اگرچہ بھی حکومت کی فارمیشن ہونی ہے، لیکن جس طرح سے آج انہوں نے نعرے بازی کی ہے اور جو جس طرح سے مقابلہ کیا ہے دونوں طرف سے، ذرا اپوزیشن والے تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں، وہ ٹریڈیشنل ہے، لیکن یہ بڑا اگریسو سا ان کا موڈ نظر آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گورننس کے حوالے سے ہے، پچھلے کچھ دنوں سے 5-6 دن سے جس طرح سے وہ انوالو ہوئی ہیں چیزوں میں مریم نواز صاحبہ، اور لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، انہوں نے اپنا ایجنڈا بھی اناؤنس کیا ہے، کچھ چیزیں کہ کیا کیا پروگرامز ہوں گے ان کے، کیا چیزیں وہ کرنے جا رہی ہیں، جس میں ہم نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایئر ایمبولینس ہے، موٹر وے پر ایمبولینس سروس ہے، آئی ٹی سٹیز بنانے کا کام ہے۔ تو اس طرح سے ان کا ایجنڈا کافی حد تک کلیئر ہے، اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو اضافہ ہوتا رہے گا وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ اپنا مریم نواز صاحبہ کے علاوہ نون لیگ نے اپنے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے قومی اور صوبائی دونوں نشستوں سے جیتی تھیں دونوں سیٹیں، ان میں سے صرف آئی تھنک مریم نواز صاحبہ جنہوں نے پنجاب اسمبلی کی اپنی سیٹ برقرار رکھی ہے، اور قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی، باقی سب لوگ قومی اسمبلی میں چلے گئے ہیں۔ تو پارٹیز اپنی پوزیشن کے حوالے سے واضح ہو رہی ہیں، اور مجھے ان کی پرفارمنس کے حوالے سے ابھی تو کوئی شک نہیں ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں شک کرنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ بہتر پرفارم کر سکیں۔ کرنا چاہیے جو سبطین صاحب نے
جس طرح اجلاس کنڈکٹ کیا ہے. جی بالکل. اور خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی وہ رکاوٹ ڈالیں گے یا کوئی بزنس کو اس طرح سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے. میرا خیال یہ آپشن نہیں تھی ویسے بھی, لیکن اگر تھی بھی تو پھر بھی انہوں نے, میرا خیال ہے کہ سینٹی پرویل کی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی بہت اچھی بات ہے, اور سارا پروسیس سموتھلی ہو گیا ہے. آج کاغذات بھی جمع ہو گئے ہیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے. ابتدا میں تھوڑا سا لگا کہ جس طرح سے ڈیلے ہو رہا تھا اور اس میں ان کی کچھ ریکوائرمنٹس تھیں یا ان کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کون کون لوگ وہاں آ جائیں, جیسے ان کے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. لیکن بہرحال فائنلی وہ کہتے ہیں نا آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, تو چونکہ وہ سب چیزیں سموتھلی ہو گئی ہیں 2-4 گھنٹے سے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ظاہر یہ ان کا آخری سیشن ہے, اس کے بعد جب کل اسپیکر کا انتخاب ہو جائے گا تو وہ اپنی ان کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی, اور پھر اس کے بعد نئی ٹیم اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اس کو ٹیک اوور کر لیں گے. تو آئندہ کے حوالے سے یہ والا جو ایک ڈاؤٹ تھا, تھوڑی سی ریزرویشنز تھی, وہ ختم ہو گئی ہیں. تو اب تو آگے سموتھلی بزنس چلنا ہے, اور اصل کام یہی ہے, اپوزیشن کا کام ہنگامہ آرائی کر کے حکومتی کام کو روکنا نہیں ہے. ان کا کام ہوگا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے ان پٹ دینا, اگر انہیں سمجھ آتی ہے کوئی چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں تو اس میں کریں. اور جو انٹرنیشنل ایک سٹائل ہوتا ہے میرے خیال میں, تو اپوزیشن کو وہ شیڈو کیبنٹس بنا کر پراپر طریقے سے کام کرنا چاہیے. ہمیں جمہوریت کے راستے پر اگر آگے چلنا ہے, اور ہمارا ایک جو ریکوائرمنٹ ہم سمجھتے تھے یا جس کے حوالے سے بات ہوتی تھی کہ ہماری پارلیمنٹ زارا الرٹ, بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں. گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر, متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں. زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ, اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی, ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں, دہشت گردی کا ناسور, ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں, قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی. پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے, تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع, سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات, ہمارے نوجوان, کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی. آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے. بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاکستان. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. توانائی بچائیں, معیشت بچائیں, انرجی بچائیں.
یہ ہونا چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں, وہ بہتری کے لیے احتجاج کریں, انتشار کے لیے نہ ہو, اور ایسا احتجاج نہ ہو جس سے ملک کی معیشت کو, جمہوریت کو اور سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہو. ہاں نہیں, ٹھیک بات ہے آپ کی, بڑی اصولی بات ہے. فاروقی صاحب, مریم کے سامنے جو ماڈل کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ مقابلہ یا اگزامپل, جو بینچ مارک, جو بھی آپ کہہ لیں, عثمان بزدار صاحب تو نہیں ہوں گے obviously. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے, سوال پتہ نہیں میں بتا رہا ہوں کہ آپ سے ویسے ہی کوئی صلاح مشورہ کر رہا ہوں, کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے سامنے ایک تو ان کے چچا ہیں پروگرس یا گورننس کے حوالے سے, ان کی مثال ہے, اور دوسری کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, یعنی وہ وزیر اعظم تھیں, عہدے کا فرق ضرور ہے, لیکن بہرحال وہ بھی ایک پاکستان کا پہلا ایکسپیرینس تھا, یہ بھی ہوتے ہوئے انہوں نے خاتون کے وزیر اعظم کا, اور یہ خاتون وزیر اعلیٰ کا, یہ بھی ایک نیا ایکسپیرینس ہے. تو اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ بڑا مشکل نہیں ہے؟ نہیں, بڑا اچھا آپ نے کویسچن فریم کیا ہے. یعنی یہ دونوں جو پہلو ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں. مثلا جب ان کا یہ فیصلہ ہوا تو میں نے خود ایک جو اس کے اوپر رپورٹ کی, تو اس میں میری رپورٹ کے اندر جو بنیادی لائن تھی وہ یہی تھی کہ یہ پاکستان کے اندر خواتین کو ان کی بااختیار بنانے کے حوالے سے یہ ایک بڑی پیش رفت کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے, مریم نواز کی نامزدگی جو ہے. اور پھر خاص طور پر ایسے ملک پہ جہاں پھر بے نظیر بھٹو جیسی خواتین جو ہیں وہ سربراہ حکومت کے طور پر انہوں نے وقت گزارا ہو, اور پھر یہ ہے کہ ایک ایسا وقت گزارا ہو جو لوگوں کے ذہنوں میں نہ صرف یاد رہا بلکہ ایک تاریخ کا ایک حصہ بن گیا, انٹرنیشنلی بھی اسے ریکگنائز کیا جاتا. سو خاتون ہوتے ہوئے ایک حکمران کے طور پر ایک بینچ مارک ان کے سامنے بے نظیر بھٹو ہے. پنجاب کی چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے بینچ مارک ان کے چچا کی پرفارمنس ہے, جی ٹھیک ہے, جسے شہباز سپیڈ بھی کہا گیا کہ وہ جس طرح سے ان کا سٹائل ہے بہت زیادہ کام کرنے کا. سو یہ کچھ چیلنجز ضرور ان کے سامنے ہیں جو مریم نواز کے لیے نو ڈاؤٹ کہ ان کا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے, اس سے پہلے وہ نہیں حکومت میں اس طرح سے انہوں نے کبھی عہدہ نہیں لیا. جی, ایک تو ہے, دیکھیں عمران صاحب, 2-3 چیزیں ان کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ امیجیٹ نہیں ہوں گی. ایک ہے جو انہیں یہاں پر لایا گیا ہے, پنجاب کی چیف منسٹر بنانے کا بنیادی مقصد ہی جو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا پاپولیرٹی گراف جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے, اور اسے دوبارہ سے جس طرح سے وہ ایک عوام کی ایک مقبول پارٹی تھی اس کو مینٹین کیا جائے, اور آنے والے دنوں میں جو اس سے خاص طور پر پنجاب کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ ان کو کس طرح سے نبرد آزما ہو. مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے اسے کس طرح سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, اس کا مورال کس طرح سے ہائی کیا جا سکتا ہے, تاکہ وہ ایز پارٹی یہاں پر اس کا ظاہر ایک 40 سال کی تاریخ ہے اس کی, یہاں پر اس کا ایک جو ہے ایک پولیٹیکل ایسیٹس ہیں اس کے, تو ان چیزوں کو آگے کرنے کے لیے مریم نواز کو یہاں پر جو میاں نواز شریف کی بھی جو انٹینشن ہے وہ یہاں پر لایا گیا ہے. دوسری یہ بات بھی ہے کہ ایک میاں نواز شریف صاحب کی جو ایک سیاسی ورثہ ہے اس کو آگے کس نے لے کے جانا ہے. جہاں تک آ جائے بطور چیف منسٹر ان کی پرفارمنس کے, تو اس میں گورننس جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا, اور اس گورننس کے مسئلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ایڈوانٹیجز ہیں کئی. اچھا, مثلا جس میں کہ اس سے پہلے ان کے چچا جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ 10 سال تو مسلسل چیف منسٹر رہے, جی, اور اس سے پہلے بھی ایک ٹرم ان کی چیف منسٹر کے طور پر تھی, 3 دفعہ وہ چیف منسٹر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ بھی غلام حیدر وائیں خود ان کے والد میاں نواز شریف چیف منسٹر رہے ہیں. پنجاب ان کا ایک بیس کیمپ رہا ہے مسلم لیگ نون کا. سو پنجاب میں کام کرنے کا ایک وسیع تجربہ, سب سے زیادہ جو ایکسپیرینس پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. صحیح. اس میں ان کے ساتھ پولیٹیکل ٹیم بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہیں بیوروکریٹک ٹیم بھی ایک انہیں ہمیشہ دستیاب رہی ہے. اور میاں شہباز شریف کا جو ورکنگ کا سٹائل ہے, انہوں نے اپنے جو سیاسی ٹیم ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیوروکریسی کے ساتھ جو ہے اس سے بہت بہتر طور پر کام لیا ہے, اور ان کا یہ ہمیشہ سے یہ کمپنیز والا ماڈل بھی متعارف کروایا, بالکل کمپنیز والا ماڈل, اور اس کی قیمت بھی خیر انہوں نے ادا کی. لیکن دیکھیں نا, ایک انیشیٹو تو لیا نا, جی, ایک ان کے ہاں ایک آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ایک صلاحیت, اور وہاں وہ یہ چیز پائی جاتی تھی میاں نواز شریف کی گورننس کے اندر. تو ایک بہتر بیوروکریٹک ٹیم جو ہے اس کا انتخاب کرنا جو ہے وہ مریم کے لیے ضروری ہوگا, جو انہیں اس میں آگے لے کر چلے. دیکھیں بنیادی طور پر تو آپ کی یہ جو بیوروکریٹک ٹیم ہے انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ چلانی ہوتی ہیں. صحیح. پنجاب لکیلی آپ کے پاس, باقی پورے صوبے کے اندر میں کسی کو کم یا زیادہ نہیں کہہ رہا, لیکن پنجاب کے اندر بیوروکریسی جو ہے وہ عام طور پر زیادہ آپ کو وائبرنٹ اور ایفیشنٹ نظر آتی ہے. تو ان چیزوں کو کس طرح سے ان سے فائدہ اٹھانا ہے یہ مریم نواز کی صلاحیتوں کا امتحان ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی چیز ہے وہ ود ان ہاؤس
ایک بڑی تگڑی اپوزیشن ہے ان کے سامنے. یا یہ بھی بڑا ایک مشکل کام ہے اس کو ٹیکل کرنا ہے. آج انہوں نے بہرحال اس حوالے سے بڑا ایک اگریسو سٹائل دکھایا کہ تمام جو ایم پی ایز تھے مسلم لیگ نون کے, وہ تمام نے میاں نواز شریف کی فوٹو والا تصویر والے جو ہیں وہ انہوں نے پکڑے ہوئے تھے, بینرز پکڑے ہوئے تھے, وہ چھوٹے پلے کارڈز پکڑے ہوئے تھے. یہ ایک اور گیلریز بھی جو تھیں وہاں پر بھی لیگی ورکرز, اور وہ اسی طرح سے چارج تھے کہ پہلی خاتون ہماری جو ہے چیف منسٹر بن رہی ہیں اور مریم نواز بھی بن رہی ہیں. تو یہ ایک انہوں نے ڈیمو کیا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک اگریسو جو ہے ان کا آغاز ہے مریم نواز کا, سیاسی حوالے سے بھی اور گورننس کے حوالے سے وہ کچھ چیزیں ایسا سامنے آئیں گی. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ امداد سمرو صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کے پاس آپشن صرف گورننس اور پرفارمنس, اس کے علاوہ یہ جس طرح وہ ہے کہ جس طرح جاوید فروقی صاحب کہہ رہے تھے کہ پاپولیرٹی کو بڑھانے کا کوئی اور بھی ٹولز ہوتے ہیں, وہ استعمال ہوں گے, یا جو پرفارمنس والا ٹول ہے یا گورننس والا جو ٹول ہے وہی استعمال ہوگا؟ دیکھیے, پاکستان میں سیاست جس نہج پر پہنچ چکی ہوئی ہے وہاں پر اب پرفارمنس نو ڈاؤٹ ڈیولپمنٹ کی پولیٹکس نواز شریف صاحب نے شروع کی ہمیشہ کی ہے. لیکن اب جس طرح سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا, جس طرح کی تقسیم پیدا کی گئی ہے قوم میں, تو اس میں پرفارمنس سے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سیاسی چیلنجز زیادہ ہیں. پولیٹیکلی پرفارمنس نو ڈاؤٹ وہ ہوگی, لیکن اگر صرف پرفارمنس پر رہیں گے, صرف ڈیولپمنٹ کے اوپر رہیں گے اور سیاسی چیلنجز کو نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں اپنی سیاست کس طرح آگے لے کر جانی ہے, جو فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنا پاپولیرٹی جو ہے ظاہر وہ ڈیمیج ہوئی ہے. ایک وقت تھا مسلم لیگ نون پنجاب کو کلین سویپ کرتی تھی, آج مسلم لیگ نون جو ہے وہ کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئی اس انتخابات میں. ایون 2018 کے انتخابات جن میں ظاہر سارے باقی شکوک و شبہات اپنی جگہ تھے 18 میں, لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون اس طرح پنجاب کو کلیم نہیں کر پائی تھی. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا مریم نواز صاحبہ کے لیے. اور آج جو انہوں نے اس کا ایک عملی مظاہرہ ذرا دکھایا ہے, جو میرے دونوں دوست جس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن نعرے لگا رہی تھی تو ادھر سے بھی پھر نعرے لگے ہیں, اور انہوں نے اگریسولی اس کا جواب دیا ہے. اور مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے اگریسو, چاہے وہ گورننس ہو چاہے سیاست ہو, دونوں محاذوں پر وہ اگریسولی چلیں گی, اور ان کے پاس اگریسو چلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ڈیفینسو ہو کے اب وہ شاید اپنا جو کیپٹل ہے, پولیٹیکل کیپٹل جو مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہم نے 16 ماہ کے دور میں وہ ہمارا گنوایا ہے, وہ ان کو بحال کرنے کے لیے ان کو اگریسو ہونا. اچھا, اگریسو نیگیٹو مائنڈ میں نہیں کہہ رہا, کہ نیگیٹیولی اگر آپ نے اچھا کوئی کام کیا ہے اور اس کو دکھائیں, تو اس کو آپ تھوڑا سا دکھائیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے آ کے, نہیں, اس کو پروجیکٹ کریں. اگر آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے, آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو اس کو اسی طرح کاؤنٹر کیا جائے. تو یہ میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ تو وہ جو آج پلے کارڈ تھے, وہ جو میرا خیال ہے یہ شاید ان لوگوں کو جواب تھا کہ جی کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہوگی. ظاہر دیکھیں, سیاست اس طرح ختم نہیں ہوتی. صحیح. آج مرکز میں ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. پنجاب جو مرکز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں, صحیح, ٹھیک ہے, وہاں ان کی صاحبزادی جو ہے ان کے جانشین کے طور پر آغاز کرنے جا رہی ہے اپنی عملی سیاست. بالکل, ویسے تو سیاست میں تھی لیکن پارلیمانی سیاست, پارلیمانی بطور حکمران, بطور اپنا وزیر اعلیٰ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر. اور ظاہر ہے پاکستان میں ایک نئی تاریخ جس طرح آپ نے کہا. مجھے یہ گمان ہو رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں دوستوں کو یہ فیلنگ ہے کہ نہیں, کہ شاید ٹیم جو ہے وہ بھی پنجاب کے اندر نئی ایمرج ہوگی جو مریم کے ساتھ ہوگی, مکس ہوگی مریم صاحبہ کے ساتھ نئی ٹیم. دیکھیں, مریم اورنگزیب کے علاوہ دیکھیں نا, وہ جتنے مرکزی سیاستدان تھے انہوں نے پنجاب کی سیٹیں چھوڑ دی, جس طرح نور اللہ صاحب, حمزہ صاحب, احسن اقبال صاحب, اس کے علاوہ ایک دو اور تھے, ان کو انہوں نے کہا کہ جی رانا تنویر صاحب, وہ بھی چلے گئے مرکز, ٹھیک ہے نا. اب اپنا یہاں جو ٹیم ہوگی کچھ پرانے لوگ ہوں گے, فرض کر لے رانا ثناء اللہ, جو مجھے لگتا ہے کہ جو ظاہر الیکٹ نہیں ہوئے لیکن وہ کوئی نہ کوئی سیٹ پہ ہو جائیں گے, مشیر بن سکتے ہیں نا, مشیر بن سکتے ہیں, وہ ہوں گے. اچھا, پھر ان کی اپنی جو مریم نواز صاحبہ کی ٹیم ہے جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے, جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ ہے, وہ پنجاب کے لیے تو نہیں ہوں گی نا. مرکز میں تو ان کا تجربہ رہا 2 بار, لیکن پنجاب میں پہلی بار آ رہی ہیں. تو اس طرح کچھ نئے ہوں گے, کچھ پرانے ہوں گے, تاکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اگر وہ پرفارم نہیں کر پاتی گورننس میں بھی اور سیاسی طور پر بھی, تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے تو پھر ڈو اور ڈائی کا معاملہ بن جائے گا نا. یہ ان کے لیے پھر وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا.
تو لہٰذا یہ نہیں ہوگا کہ سارے کی ساری نئی ٹیم ان کو دی جائے، تجربہ کار لوگ ان کو سپورٹ کریں گے. آج بھی آپ نے دیکھا نا جب وہ پنجاب اسمبلی آ رہی تھی تو ڈار صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، احسن اقبال صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، اور ظاہر مسلم لیگ نون کے لیے ایک تاریخی دن تھا. پرویز رشید بھی تھے، مسلم لیگ نون کے پرویز لیے رشید صاحب میرا خیال ہے کوئی کسی رول میں ہوں گے. بالکل ہوں گے. اچھا مسلم لیگ نون کے لیے، پنجاب کے لیے آج ایک تاریخی دن تھا ہاں کہ بھئی ایک اور اپنا جو سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی جو ہیں وہ پارلیمانی سیاست میں آ رہی. اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید آئی تھی. جی ہاں. تو انہوں نے ایک اس وجہ سے بھی اپنی پوری کی پوری ٹیم جو کور ٹیم تھی مریم صاحبہ کے ساتھ بھیجی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو ان کی رہنمائی کے لیے بھی، کیونکہ تجربہ بھی چاہیے ہوتا ہے نا. اچھا اب نیا خون ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، اسٹیمنا ہے سارا، لیکن ساتھ ساتھ تجربہ. اگر صرف آپ جوش جذبے اور اسٹیمنا پہ چلیں گے تو پھر وہ بیٹھے اندر خط لکھ رہے ہیں بیٹھے، تو وہ صرف جوش اور جذبے سے کام نہیں، تجربے سے کام ٹیم کے حوالے سے جو بات بریک کر میں رہے رہ گیا ٹائم تھوڑا سا. جی آپ کی میں چھوٹی سی اس میں بات کر دوں. ٹیم کے حوالے سے جو بات کریں، ایک تو پولیٹیکل لیڈر ساتھ ہوں گے جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں. بیوروکریسی کے حوالے سے جیسے بھی فاروقی صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجاب کی بیوروکریسی کمپیریٹیولی شاید پرفارمنس میں زیادہ نظر آتی ہے بہتر. مجھے اس پہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے. پنجاب میں جو لیڈرشپ آتی ہے وہ زیادہ اگریسو اور زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ بیوروکریسی تو وہی ہے، وہ بیوروکریسی تو وہی ہے. جی ورنہ یہی بیوروکریسی تھی جو عثمان بزدار صاحب کے 3.5 سالہ دور حکومت میں یا 3 سالہ دور حکومت میں یہاں موجود تھی، وہ پرفارم نہیں کر اور اس دور پہ ویسے سارا چلایا بیوروکریسی نہیں. ہاں اچھا، لیکن وہ اس طرح سے اس کا ورکنگ نہیں نظر آتی نا. میں کہا نا کہ پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے اس کا ایکسپوجر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. اور جو جب وزیر اعلیٰ ہوں ایکٹیو، جیسے شہباز شریف صاحب تھے، ایون محسن نقوی صاحب نے جس طرح سے پرفارم کیا ہمارے سامنے، سندھ میں جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے وہاں پر بھی بیوروکریسی ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. اور جو سندھ میں بھی ہم نے ڈسکس وہ الگ سے کر لیں گے، لیکن ان کا جو پرفارمنس کی آپ بات کر رہے تھے، پرفارمنس کے ساتھ جیسے بات کر رہے تھے، وہ اصل میں بیانیے کی جنگ ہوگی. ایک تو پرفارمنس کی ہونی ہے، آپ دیکھیں الیکشن میں بھی پرفارمنس سے زیادہ بیانیے پہ بات ہو رہی تھی. تو وہ کیسے بیانیہ ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور ظاہر ہے جو لیڈ کر رہا ہوگا جو بھی شخص، جیسے مریم نواز صاحبہ کر رہی ہوں گی پنجاب کو، تو ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا کہ وہ پارٹی کا کیا بیانیہ ہوگا اور اس کو وہ کیسے لے کے پولیٹیکل پارٹیوں کو جو ورکر ٹائپ کے ان کے لوگ ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. دوسرا سیدھے الفاظ میں کہہ دیتے ہیں نا، جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. میں بس اس پہ کہوں گا کہ کن کو لینا چاہیے، یہ آپ بات کریں. ہاں بعد میں آگے کرتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ کریں گے پھر سے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم سے متعلق. آپ کچھ ٹیم سے متعلق کچھ کہنا چاہ رہے تھے فاروقی صاحب کہ کس طرح کی ہونی چاہیے ٹیم؟ جی ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ سیاسی ورکرز کو، پولیٹیکل ورکرز جو ہیں، پارٹی میں کارکن جو ہیں، ان کو آگے لانا چاہیے. میں اسے تھوڑا سا بڑے احترام سے ذرا معذرت کے ساتھ کہ اب وہ دور اب عمران صاحب ختم ہو گیا کہ اب پولیٹیکل ورکرز کو جو ہے آپ یہ کہیں کہ ہم نے ورکر کو یہ کر دیا. آپ نے پولیٹیکل ورکرز کو اگر پارٹی ٹکٹ دے کر ایوانوں میں پہنچا دیا، ایم این اے بنا دیا، ایم پی بنا دیا، تو یہ ٹھیک ہے. ہاں اب آگے جا کے آپ کو تھوڑا سا چوزی ہونا ہوگا. ان پولیٹیکل ورکرز میں آپ دیکھیں کہ جو جس شعبے کے اندر کچھ چار جماعتیں پڑا ہوا ہے بہتر ہے، جس کا آئی کیو لیول بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، چلے وہ ٹکٹ دیتے وقت تو آپ کے پاس مجبوریاں ہوتی ہیں 100 لوگوں کو آپ کو، لیکن کم از کم کیبنٹ چلانے کے لیے، کیبنٹ میں رکھنے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے ایک ایسی ٹیم کا انتخاب ہونا چاہیے جس میں جو اپنے شعبوں کے کچھ نہ کچھ ماہر ہوں لوگ، تاکہ سیاستدانوں کو بعد میں یہ بات پھر سننی پڑتی ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ. اس بات کا بھی میں تو ایک ویل وشر کے طور پر ڈیموکریسی کے اور پولیٹیکل پارٹیز کے. اچھا یہ بتائیں کہ جو اسپیکر کا انتخاب ہے کل، تو اس سے پہلے کہ ہم سندھ کی طرف چلیں تو پنجاب کو ذرا ریپڈلی ذرا کلوز کرتے ہیں کہ ملک احمد صاحب، جی ملک محمد ملک احمد خان صاحب، جی بڑے وہ ریلیونٹ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، اور ایک وقت میں وہ وزیر اعلیٰ کے بھی امیدوار تھے بالکل نون لیگ کی طرف سے. تو کل جیت جائیں گے بڑی آسانی سے. وہ تو نمبر جو ہیں وہ تو بڑے کلیئر ہیں. آج کوئی 98 ممبرز تھے صحیح جو سنی اتحاد کونسل کے 98 ممبرز تھے، اور دوسری طرف باقی تمام جتنے بھی اسمبلی تھی وہ 150 پلس تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تو مقابلہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے آج جو کاغذ داخل ہوئے ہیں ملک احمد خان ان کے مقابلے میں 15 ان کی مخلوط ان کو مل گئی، ان کو مخصوص نہیں ملی ابھی. جی میں کہتا ہوں 150 پلس پہ ہے نا یہ، یعنی ایزیلی میں کہہ رہا ہوں موٹی سی میں فگر بول رہا ہوں کہ ادھر سے ملک احمد بھچر جو ہیں انہیں کیا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے ظہیر چنٹ جو اقبال چنٹ کے صاحبزادے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، اور معین ریاض یہ ادھر سے سنی علماء کونسل کے جو ہیں یہ کینڈیڈیٹ ہوں گے. سنی اتحاد کونسل ابھی نام منہ تے چڑھے گا. تو یہ اس میں میرا خیال ہے کوئی ہے نہیں ہے. آج دیکھیں اس میں جو سب سے زیادہ جو تھی نا ایک شک شبہ تھا کہ کوئی رکاوٹ آئے گی، جیسے اسپیکر صاحب نے پچھلے دنوں بات کی کہ جب تک ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوتا، خواتین کی نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک ایوان کا اجلاس بلانا جو ہے وہ غیر قانونی ہے. یہ انہوں نے کہا ٹی وی چینلز پہ سبطین خان صاحب نے. لیکن آج وہی سبطین خان صاحب بالکل بدلے ہوئے تھے. صحیح. ویسے تو وہ لیٹ آئے، اسپیکر صاحب کو تو بالکل ان ٹائم ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ لیٹ آئے. جب لیٹ آئے تو چہم گوئیاں شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. لیکن جب وہ آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ہی یہ اوتھ کا جو ہے وہ راستہ ہموار کیا، کیونکہ جو سنی اتحاد کونسل کے جو ممبرز ہیں وہ شور مچا رہے تھے کہ وہی جو انہوں نے بات کہی ہے کہ پہلے خواتین کا کریں. انہوں نے کہا جی کہ وہ 20-25 جو 26 سیٹیں ہیں وہ انہوں نے پینڈنگ کی ہوئی ہیں. یہ اسپیکر صاحب نے خود کیا آرگومنٹ، اور انہوں نے اس کی دلالت کی اور وکالت کی اس کی کہ یہ وہ اگر الیکشن کمیشن ایک جوڈیشل فورم بھی ہے تو وہ اگر اگلے 3 ہفتے 20-22 دن اگر فیصلہ نہیں کرتا تو کیا ہم یہ حلف برداری ہو کے رکھیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، حلف برداری کریں گے. صحیح.
تو یہ اس طرح سے انہوں نے یہ کہ آج حلف برداری، اور پھر آج ہی انہوں نے یہ اسپیکر کا جو ہے وہ شیڈول بھی اناؤنس کیا، اور کل یہ میرا خیال ہے ملک احمد خان جو آپ نے سوال پوچھا تھا، بہت آرام سے اور میرا خیال ہے اب سندھ کی طرف چلیں ہم. اچھا، سندھ میں نور اللہ صاحب آپ کو کیوں یہ ضروری تھا؟ ویسے تو چوائس ہے جو چیئرمین پارٹی ہے، جو پارٹی جیتے ہوئی ہے، کہ مراد علی شاہ صاحب ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے. میرے خیال ہے ان کی پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے وہ ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہاں پہ پروپیگنڈا اپنی جگہ. آپ یہ دیکھیں کہ اگر مسلسل تیسری مرتبہ سندھ کے عوام انہیں ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہے. لوگ بھی مطمئن. چیزیں پہلے پولیٹیکلی مینج بھی کی ہوں گی نا. ڈیفینیٹلی پولیٹیکلی مینج تو کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو پبلک ووٹ کا بھی ہے نا. اگر لوگ وہاں سے ووٹ دے رہے ہیں اور دیگر پارٹیز وہاں پر نہیں پینیٹریٹ نہیں کر پاتی ہیں اور مسلسل پیپلز پارٹی کو ووٹ مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہے کسی حد تک، ہم یہ کہہ لے چلیں. تو وہ اس کی بنیاد پر اگر ان کے وزیر اعلیٰ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو انہیں وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے اس میں ظاہر ہے. لیکن ایم پی ایز کی لسٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کافی نئے چہرے بھی نظر آتے ہیں ہمیں. وہ لوگ آ گئے ہیں، ایون اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے جب آپ بات کریں گے اس میں بھی نئے چہرے آ گئے ہیں. اور پیپلز پارٹی اپنا جو لبرل فیس ہے اس کو برقرار رکھتی ہے، پروگریسو اور لبرل. تو اس حوالے سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جو ان کی پرفارمنس ہیلتھ اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں ہے اس پہ انہوں نے کافی کام کیا. آج بھی بلاول بھٹو نے اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ انہوں نے تعلیم کے حوالے سے بڑا زور دیا ہے. ایون کرپشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ پارٹی کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس قسم کے مسائل نہیں ہونے چاہیے اور پرفارمنس بہتر ہونی چاہیے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. پرفارمنس کے اوپر وہ پروپیگنڈا ہے یا اس میں کوئی حقائق ہیں؟ دیکھیں، اس کا لٹمس ٹیسٹ تو الیکشن ہے. اس کا لٹمس ٹیسٹ تو الیکشن ہے. ہم یہاں جتنا مرضی شور مچا لیں لیکن فائنل اس پرفارمنس کا رزلٹ بھی کیا آنا ہے، اس پہ الٹیمیٹلی لوگوں نے اپنا رائے دینی ہے الیکشن کے ذریعے، جو ایک جمہوری طریقہ ہے دنیا بھر میں ہے. تو ہمارے یہاں بھی اگر لوگوں نے ووٹ دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، ہر جگہ رہتی ہے. کسی بھی صوبے میں، وفاقی حکومت میں بہت سارے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم ان کی جو پروگریس ہوتی ہے یا جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. پنجاب میں اگر انڈر پاسز بن رہے ہیں، موٹر ویز بن رہی ہیں، رنگ روڈ بن رہی ہے، میٹرو بس ہے، اورنج ٹرین چل رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مسائل بھی ابھی موجود ہیں، لیکن ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک پرفارمنس آئی ہے. تو اسی طرح سے ایک ایلیمنٹ تو فاروقی صاحب رہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ناگزیر نہیں ہوتی. یہ یوں لگتا ہے کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ ناگزیر ہیں سندھ کے لیے یا کم از کم بلاول بھٹو صاحب کے لیے. نہیں، دیکھیں یہ ایک اعتماد کا اظہار بھی ہے. ناگزیر تو نہیں ہوتا لیکن ایک اعتماد کا اظہار بھی ہے. مراد علی شاہ ایک سندھ کے اندر ایک سافٹ فیس ہے پیپلز پارٹی کا. اچھا، ہاں، اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے. یعنی ان کے مخالفین بھی جو ہیں ان سے بھی ان کی تعریف سنی ہے. کورونا کا جو ہے کرونا وبا تھی وہ ہوئی یا بعد میں یہ سیلاب ہوا، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں بہت کم آپس کی بات ہے کہ چیف منسٹر نظر آئے ہیں جو جوگرز پہنے سیلاب زدہ علاقوں کے اندر شلوار ٹانگی ہوئی ہے اور گھسے ہوئے ہیں. پریکٹیکل آدمی ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، پھر اکاؤنٹس وغیرہ کو سمجھتے ہیں، فائنانس کو سمجھتے ہیں. اور اب بھی یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے شراکتی اقتدار کے فارمولے میں، اس میں مراد علی شاہ کے وہاں پر جب ان کی نامزدگی ہوئی ہے اس ڈیلیگیشن کے اندر، اس پیپلز پارٹی کے وفد میں، تو وہیں سے بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اگلے چیف منسٹر ہوں گے. صحیح. اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو وہ گئے ہیں تو یہ جتنے مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ایک بڑی بنیادی بات یہ بھی تھی کہ آئندہ اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ اب ہم نے مل کر چلنا ہے تو اس میں سندھ کے ساتھ وفاق کے معاملات کیسے چلیں گے. صحیح. جو ماضی میں جو ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں کہ فنڈز کی دستیابی کے حوالے سے، پروجیکٹس کے حوالے سے، این ایف سی کے حوالے سے، وہ یہ باتیں جو ہیں وہ بھی ان مذاکرات کے اندر وہ ڈسکس کرتے رہے ہیں. اور یہ کیس اسی لیے مراد علی شاہ کو دے کر بھیجا گیا، وہاں پر بٹھایا گیا کہ بھئی آپ نے آگے سندھ گورنمنٹ چلانی ہے تو آپ ابھی سے یہ جو ہے اپنی کمٹمنٹ جو ہے یہ کر لیں. تو وہیں سے چیزیں کافی حد تک کلیئر ہو گئی تھی. تو مراد علی شاہ از گڈ چوائس میں سمجھتا ہوں. اور یہ اگین آئی تھنک کہ بلاول کی چوائس ہے. ہاں، بلاول کی چوائس ہے. زرداری صاحب کی کیا تھی؟ زرداری صاحب کی اس بار کوئی چوائس نہیں تھی. معاملات فیصلے بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں اور آگے بھی وہی کریں گے. آگے بھی وہی کریں گے کیونکہ زرداری صاحب نے پورے اعتماد کے ساتھ چیزیں بلاول صاحب کے حوالے سونپ دی ایک طرح سے. آہستہ آہستہ چیزیں اس طرح جاتی اپنے ردھم کے ساتھ، اپنے ارتقاء کے ساتھ،
اس طرف جا رہی ہیں. 2016 میں یہ تاریخی اس حوالے سے بھی ہے کہ جو تھوڑی بہت وہ کیونکہ انٹرویو تھا نا کہ بلاول ابھی سیکھ رہا ہے تھوڑا سا دیکھیں وہ تو رہتا ہے نا, وہ تو رہے گا, وہ تو اور یعنی وہ جو ولی عہد والی پالیٹکس تھی وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ولی عہد والی سیاست کیونکہ ادھر ٹرانزیشن ہوئی ہے نا. میں ذرا تھوڑا سا عوامی سٹائل میں نے کہہ دیا ولی عہد والی بات, جانشین کہہ لیں ولی عہد جو بھی, لیکن دیکھیں مسئلہ یہاں ادھر مریم آ گئی, ادھر بلاول صاحب جو ہیں وہ زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. آپ کے سب کانٹیننٹ میں یہ مطلب لوگ انڈیا میں بھی دیکھیں نا, وہاں پہ بھی نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں کہہ رہا ہوں لوگ فالو کرتے ہیں نا. ابھی جو مراد علی شاہ صاحب کی بات ہے نا, مراد علی شاہ صاحب نے جب 2016 میں وہ سی ایم بنے تھے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا آرگومنٹ کیا تھا اپنے والد صاحب کے سامنے کہ جی مجھے مراد علی شاہ صاحب چاہیے. بطور وزیر خزانہ ان کی پرفارمنس اور ان کا جو اپنا پبلک اپیئرنس تھی لوگوں کو ڈیل کرنے کا, تو بلاول اس کے بعد انہوں نے پرفارم بھی کیا. قائم علی شاہ صاحب نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا, لیکن وہ پھر ایگریسولی سیاست اس طرح نہیں کر پا رہے تھے. حالانکہ بہت سے ایسے منصوبے جو قائم علی شاہ صاحب کے تھے جن کو مراد علی شاہ صاحب آگے لے کر چلے ہیں. تو سندھ کو جو تیسری بار اپنا لوگوں نے وہاں منتخب کیا تو اس میں ظاہر مراد علی شاہ صاحب کی گورننس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. سیلاب میں جو بات کر رہے تھے, سیلاب میں ہم نے دیکھا کہ 24 گھنٹے. اچھا, اگر یہ تیسری دفعہ نور اللہ صاحب نے بات کی, آپ نے بھی کی, تو پھر کے پی کے میں بھی یہ پرفارمنس دیکھ کے ہی ہوا سب کچھ. دیکھیں وہاں کے لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ پارٹی ٹھیک تھی, دیکھیں ان انتخابات میں وہاں کچھ کئی اور سوالات ہیں, وہ سوالات وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گے. آپ کو کچھ شبہات ہیں ابھی بھی ہیں اس وہاں کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پر جس طرح چیزیں سامنے آئی ہیں اس طرح شاید بہرحال وہ کافی انتخابات ہیں ان کے اوپر. میں جو بات کرنے جا رہا تھا نا, جو نوید اینتھنی والا معاملہ کو جو ڈپٹی اسپیکر نامزد کرنا, یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اس سے پہلے کرشنا کماری ان کو سینیٹر بنایا گیا. وہ جس کو ہم تو نہیں مانتے اس چیز کو, لیکن جن کو لو کاسٹ والا کہا جاتا ہے, اس کمیونٹی سے تھی وہ. اچھا, لالڈین صاحب کرسچن, ان کو سینیٹر بنایا گیا. انور لالڈین صاحب. مہیش کمار ملانی جو ہیں ان کو دوسری بار جنرل سیٹ پر ایم این اے منتخب ہوئے وہاں سے, اور وہ ارباب غلام رحیم صاحب کو شکست دے کر, سابق چیف منسٹر کو. اور ظاہر ہے تو یہ کافی ساری جو الیکشن ہوتے ہیں نا, انتخابات, یہ آپ کو ایک پروسیس ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو ہر الیکشن کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی ایک خوبصورت چیز نظر آئے گی سامنے, ایک نئی مثال نظر آئے گی. مطلب مریم نواز صاحبہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. اور وہاں پر سندھ میں جو یہ اپنا ایک تاریخی کام ہوا ہے, پاکستان میں میرا نہیں خیال, اگر میں غلط ہوں تو کوئی مجھے کریکٹ کر دے, پاکستان میں کوئی غیر مسلم کبھی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر نہیں رہا. یہ پہلی بار ہو رہا ہے, تو تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ الیکشنز کا ہونا, الیکشن کے ساتھ ساتھ چیزوں کو آگے جانا. اب جو پنجاب کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, جو مریم نواز صاحبہ کے لیے جو میرے نظر میں ایک اور چیلنج ہے نا بڑا, وہ ان کو بلدیاتی انتخابات کروانے چاہیے. سندھ میں بلدیاتی ادارے موجود ہیں, کے پی کے میں ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں, پنجاب میں نہیں ہے کیونکہ پچھلے جو صاحب تھے بانی پی ٹی آئی, انہوں نے توڑ دیا سسٹم بھی, سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا, اور لوگوں کو بلدیاتی اپنا اداروں سے محروم کر دیا, نمائندوں سے محروم کر دیا. جو پولیٹیکل ورکر ہے نا, جو پولیٹیکل ورکر, وہ جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہ وہاں پر اپنی گلی محلے کے. اچھا, لوکل گورنمنٹس والا ایشو بہرحال پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے دل کے قریب نہیں لگتا. نہیں, اب ہو کیا ہوا ہے, اب کرنا پڑے گا. اگر کرتے بھی ہیں تو وہ ٹوتھ لیس ہی ہوتی ہیں گورنمنٹ. نہیں, اب پراپر ہے. اب آپ اگر جائیں گے نا وہاں پہ مرزا وہاب کو دیکھ لیں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, حیدرآباد کے میئر کو جا کر دیکھ لیں جس طرح کام کر رہے ہیں. یہ چوائس ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ نہ چاہتے ہوں, لیکن آپشن کوئی نہیں ہے سر. ٹھیک, اب آپ کے لوگ, آپ دیکھیں, اب ایم این اے آپ کی گلی ٹھیک نہیں کر سکتا, ایم پی آپ کی نالی ٹھیک نہیں کر سکتا. ایک بڑا انقلابی قدم ہوگا نا کہ آپ ایم پی اے ایم این اے سے اور اس سے ڈیولپمنٹ فنڈ لے لیں واپس. جی, اس سے آپ کی سیاست کے اندر یہ جو الزامات لگتے ہیں نا خرید و فروخت کے, وہ ختم ہو جائیں گے. آپ کے فنڈز جو ہیں وفاق سے صوبے سے ضلع میں جائیں گے, اور وہ لوکل لیول پر خرچ ہوں گے. اور آپ کے جو اپنا یہ پارلیمنٹیرینز ہیں, یہ بیسیکلی لیجسلیٹرز ہیں نا, جی ہاں, یہ اپنا کام لیجسلیشن کا کریں گے. تو اس سے بڑا انقلاب آئے گا پاکستان. دیکھیں, ہم اداروں کے اندر ریفارمز کی بات کرتے ہیں نا, لیکن میرا خیال ہے کہ پولیٹکس کے اندر بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. ادروائز تو یہ اور پولیٹکس کے اندر ریفارمز کیا ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ اپروچ کہ تمام اختیارات میرے پاس رہیں, میرا اقتدار مضبوط رہے,
آپ آنے والے وقت کے لیے کچھ نہ کریں, اداروں کو مضبوط نہ کریں. اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو نئی سیاسی جہتیں جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا, انہیں کھوجنا پڑے گا. اس میں یہی ہے کہ آپ یہ لوکل باڈیز کی جو بات کر رہے ہیں اس طرف جانا پڑے گا. اگر آپ نے لوکل باڈیز کا کام اپنے پاس رکھا تو پھر آپ نالیاں سڑکیں بنانے میں ہی لگے رہیں گے. بالکل صحیح ہے. ملک کو, صوبے کو جو ہے وہ سرو کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں نکلے گا. اگر پرائم منسٹر نے کسی جگہ پر جا کر فلائی اوور کا ہی افتتاح کرنا ہے, ایک چیف منسٹر کا سارا زور جو ہے انڈر پاس لگانے پر لگ جانا ہے, تو یہ تو کوئی کام نہ ہوا. یہ تو آپ لوکل باڈیز کے ذمہ لگائیں, ان کو فنڈز دیں, اور آپ خود جو ہے وہ ایک پالیسی میکنگ کی طرف آئیں, پالیسی بنا کر دیں انہیں. اس سے آپ کی سیاست پیوریفائی بھی ہوگی, اس کے اندر کرپشن بھی ختم ہوگی. پولیٹیکل پارٹیز گراس روٹ لیول تک اسٹرانگ ہوگی, آپ کی نمائندگی ہوگی ہر گلی پارٹی میں, اسٹرانگ ہوں گی اس سے. اچھا, یہ سسٹم تو آلریڈی موجود ہے نا. جب وہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیولیوشن آف پاورز ہوئی ہے اس میں ضلعوں کے حوالے سے بھی پہلے سے پلانڈ ہے چیزیں کہ ضلعی حکومتوں کو بجٹس ملیں گے. اچھا, اگر وہ ملنا شروع ہو جائیں, جیسے ضلعی حکومتیں تو بن چکی ہیں, جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ ٹوتھ لیس ہوں گی, وہ چاہے ٹوتھ لیس ہوں, جب بن جائیں گی تو آہستہ آہستہ ان کو اختیارات بھی مل جائیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ ہوگی کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں جو پیسے کا استعمال اور زیادہ طاقتور لوگوں کا آنا, وہ بھی مزید نئے لوگوں کو گنجائش ملے گی. اچھا, اب ہمیں وفاق کی طرف جانا ہے, ٹائم تھوڑا رہ گیا. وفاق کو ہم نے بڑا کم ٹائم دیا. معاشی اصلاحات اور معاشی استحکام یہ شہباز شریف صاحب کا ایجنڈا 1 2 3 یہی ہے. لیکن ان حالات میں وہ تو خیر بعد میں دیکھیں نا ان کی معاشی پالیسیز کیا ہیں, لیکن فی الحال تو پاکستان کو IMF کا جو پروگرام ہے وہ ایک آکسیجن ہے. اس کے اوپر اگر پالیٹکس ہو اور وہ کوئی کرے, اور ویسے تو وہ جواب آ گیا ہے ادھر سے IMF کی طرف سے, ان کی جو کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے شہریوں اور پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ پالیٹکس جو ہے اس لیول کے اوپر, یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ انتشار کی سیاست ہے نا, صحیح, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. یہ جتنا آگے جائے گی, جس طرح ہم الیکشن نہیں مانتے, ہم ہوں گے تو IMF قرضہ دے ورنہ قرضہ نہ دے, اور پھر ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ لگا کر پھر وہاں لابنگ کرنا کہ جی ہمیں واپس لے کر آئیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کو حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے اگنور کر سے مراد یہ نہیں کہ قانون کوئی توڑے تو اس کو اگنور کرے, نہیں, ٹھیک, اس کے اوپر پریشر لیے بغیر حکومت آگے بڑھے. آپ دیکھیں ایک بڑا کام ہوا ہے, نگران حکومت نے کیا ہے, اپنا پاک ایران گیس پائپ لائن کی بحالی کا. بڑا اچھا منصوبہ تھا, وہ 18 ارب کی, ورنہ ہمیں وہ ہرجانا ہو جانا تھا $18 کا. چلیں 18 ارب وہ تو ونس ایک نقصان ہو رہا تھا نا, لیکن جو ہمارے مسلسل ایک انرجی ہم کرائسس کا شکار ہیں, ہمارے پاس گیس نہیں ہے, ہمیں ایک سستی گیس ہمیں دستیاب تھی ہمیں ڈور اسٹیپ پر, انہوں نے تو بنا لی تھی لیکن وہ نہیں آگے چل سکی. چلیں جو بھی وجوہات تھیں, جس نے بھی کیا چھوڑ دیتے ہیں اس کو, لیکن اب ایک اچھا جو ہے وہ آپ کو اپنا انیشیٹو نگران حکومت نے لیا آپ کے لیے, اب آپ اس کو آگے لے کر چلیں. اسی طرح IMF کے ساتھ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ظاہر ہے مہنگائی, بے روزگاری, اس کا بھی کچھ بندوبست کرنا ہے. تو یہ بڑا چیلنج جو ہوگا نا, وہ خط بڑا چیلنج نہیں ہے. بڑا چیلنج یہ ہے کہ کس طرح بیلنس رکھ کے آپ نے IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے, کس طرح مہنگائی کی, بجلی, گیس, پیٹرول کی قیمتوں کو آپ نے کنٹرول کر کے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں, کیونکہ چیلنجز یہی ہیں. اور سب سے بڑے چیلنجز جو ہیں ان کو شہباز شریف صاحب کیونکہ سمجھتے بھی ہیں, 16 ماہ کی انہوں نے حکومت دیکھی ہے اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہوا ہے. جو کچھ ہوا پونے 4 سال پہلے, اور اس کے بعد اس کو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو کچھ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو یا PDM کی مخلوط حکومت کو جو کچھ کرنا پڑا, جو فیصلے کرنے پڑے مشکل, ان کا انہوں نے پولیٹیکلی خمیازہ بھگتا ہے. تو ان کو اندازہ ہے کہ کس طرح لے کر ملک کو چلنا ہے. تو لہٰذا ایک خط وط لکھنے والے صاحب جو ہیں یہ خط لکھتے رہیں, کوئی نہیں, ان کے خط کو دیوانے کی ایک چٹھی سمجھ کر پھاڑ کر سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا. وہ رکھ دیا, آلموسٹ رکھ دیا. چٹھی پہنچنے سے پہلے اس کا جواب آ گیا. چٹھی ایک اور چیز, سر ان کی پارٹی یہ وزن اٹھانے کو تیار نہیں ہے. پہلے جنہوں نے اعلان کیا تھا کل, علی ظفر صاحب نے, وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے. کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو اس وجہ سے پارٹی کا اگلا چیئرمین نہیں بنا, انہوں نے کہا یہ کام میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو ان کی پارٹی, ان کی یہ اس طرح کی جو سیاست ہے
نیگیٹو پالیٹکس جو ہے نیگیٹو پالیٹکس اس کا وزن اٹھانے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنے کندھوں پر وہ کہتے ہیں جی آپ نے کرنی آپ کریں, ہم نہیں کریں گے اس کو. بالکل صحیح ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو معاشی استحکام والی جو بات چل رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے, ابھی تک کوئی واضح پالیسی ہمیں کوئی سمجھ میں آتی ہے؟ یہ گورنمنٹ جو ہے آنے والی, اس کی کوئی دیکھیں ماس وائز کے ابھی تک تو کوئی نہیں کہ IMF کا لون ہو, اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آج یہ مارچ میں تقریباً یہ حکومت جو بنے گی, آلموسٹ یہی ہے نا جی, مارچ آ جائے گا, اور 3 مہینے بعد آپ کو بجٹ دینا. جی ہاں. اچھا, یہ کوئی اور شخصیت ہوتی نا پرائم منسٹر کے طور پر جو آ رہی ہوتی, تو پھر ہم شاید یہ بحث اس کے اندر آپ کو زیادہ مواد مل جاتا, گنجائش مل جاتی بات کرنے کی, ہمیں کھوجنے کی زیادہ ضرورت پڑتی. لیکن شہباز شریف پرائم منسٹر بن رہے ہیں, اور یہ 16 ماہ پہلے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے, نگران حکومت انہی کے فٹ پرنٹس کے اوپر چلی ہے. وہ 16 ماہ کی جو گورنمنٹ تھی PDM کی, اس کے اندر یہ اس وقت جو اکنامک پالیسی چل رہی ہے اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. ٹھیک. اور IMF کا پروگرام بھی انہوں نے لے لیا تھا اس وقت, اور اس کے ساتھ جو ریفارمز کرنی ہیں یہ بھی انہوں نے کمٹ کر لی تھی, اور کسی حد تک شروع بھی ہو گئی تھی. SIFC جو بنا, جو بہت بڑا ایک ایجنڈا ہے اکنامک ریفارمز کا, وہ بھی یہ بنا کر پھر گئے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس کے فریم ورک میں رہتے ہوئے انہوں نے آئندہ جو ہے معاشی پالیسیاں بنانی ہیں, جس کے اندر مختلف چیزیں ہیں. مثلا ایک تو یہ ہے کہ جو خسارے میں جا رہے ہیں ادارے, ان سے نپٹنا ہے. ایک تو یہ کہ انہیں یا خسارے سے کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے, منافع بخش بنایا جا سکتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ انہیں اپنے گلے سے اتارا جائے. PIA کی بڑی مثال ہے, PIA ہے, اسٹیل مل ہے, اور کہ ان اداروں کو کس طرح سے کیا انہیں پرائیویٹ شعبے کے سیکٹر کے حوالے کیا جائے, یعنی پرائیویٹائز کر دیا جائے, بیچ دیا جائے انہیں, یا پھر اس کے اندر ان کی جو اتحادی ہے پارٹی, اس کا دوسرا نظریہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے, مکمل طور پر آپ کو ادارے نہیں کرنے چاہیے, اپنے قومی اثاثے فروخت نہیں کرنے چاہیے. اس کے بین میں کچھ جو ہے وہ راستہ جو ہے نکالنا پڑے گا. دونوں پارٹیوں کا جو معاشی پلان ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. بہت نہیں, ویسے انٹائرلی ڈیفرنٹ نہیں ہوگا, کچھ چیزوں پر ان کا اختلاف ضرور ہے, لیکن میجورٹی چیزیں میرے خیال ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہیں, تبھی وہ اکٹھے بیٹھے ہیں. اور اکانومی کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو اکٹھے وہ اس طرح سے تو نہیں بیٹھے نا. ہاں, لیکن وہ اب جب مل کے چلنا ہے تو کافی ساری چیزوں پہ ایگری کر رہی ہیں. وزارتوں سے تو انہوں نے انکار کر دیا ہوا ابھی تک, تو اس وجہ اس پہ تو نہیں آ رہے. لیکن آپ دیکھیں FBR کی ریسٹرکچرنگ جو ہونی ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنا ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. ریونیو گورنمنٹ کے پاس کہاں سے آنا ہے, ٹیکس کے ذریعے آنا ہے. تو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا بجائے موجودہ جو ٹیکس پے کرنے والے ہیں انہی پر برڈن ڈالنے کے بجائے باقی لوگوں کو اس میں شامل کرنا, اس حوالے سے کافی ورکنگ ہو چکی ہے. FBR کی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے بھی کام ہو چکا ہوا ہے. اچھا, SIFC کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں, PIA کے اور ایسے جو ادارے ہیں ان کی حوالے سے کہ انویسٹمنٹ کا کچھ پلان ہے جو آ جائیں گی چیزیں, تو وہ ساری چیزیں کارڈز پر ہیں. اس پہ کام بھی کافی حد تک ہو چکا ہے, لیکن ظاہر ہے اب جب ایک نئی منتخب حکومت آ جائے گی تو وہ اپنی حتمی شکل میں ہمارے سامنے آ جائیں گی چیزیں. تو کافی سارے کام ہے, ایگریکلچر کے حوالے سے کافی سارا کام ہو چکا ہے, تو ان پہ میرا خیال ہے یہ ساری چلیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی ڈیولپمنٹس اور نئی خبروں کے ساتھ, نئے دوستوں کے ساتھ. فی الوقت